ہم سب اب ظاہر ہے کہ سیاسی طور کے اوپر بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. اب آزاد کشمیر والا جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی یہی سلسلہ جو ہے رواں ہے اور اس کا توڑ جو ہے وہ بھی آپ کی گفتگو میں ہی مضمر ہے، لیکن کوشش کوئی نہیں کی گئی. ایسے لگتا ہے کہ جب کوئی چیلنج آتا ہے تو سیاست بیچ میں سے نکل جاتی ہے اور جو چیلنج ہے اس کو کنفرنٹ کروا دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. دیکھیے ایک میرے لیے مشکل صورتحال ہے کہ ایک ایسی جماعت جو میری جماعت ہے الحمدللہ محمد نواز شریف کی قیادت میں، جس کو حاکمیت آتی ہے لیکن سیاست میں وہ پیچھے رہ گئی ہے، اور جن کو حاکمیت نہیں آتی وہ سیاست میں آگے چلے گئے. تو لہذا یہ ایک عجیب ہے، مخمصہ ہے پوری قوم کے لیے اور ہماری اوور آل پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کے لیے. لیکن یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اور آئی ایم شور کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور قائد نواز شریف ہیں، ان کے سامنے یہ درپیش ہے کہ یہ اب معاملات جب تک سیاسی انٹرونشن کیا ہونی ہے. آپ نے، ہم نے، سب نے جا کر پاکستان کے اور آزاد جموں کشمیر کے عوام سے بات کرنی ہے اور ان کی بات سننی ہے. مینلی ایک ڈائیلاگ ہونا ہے، اور یہ بھی 21ویں صدی کا جو ایک رزلٹ ہے کہ وہ چیز جو پہلے بھی موجود تھی یعنی اب وہ میگنیفائی ہو کر، یعنی کئی گنا بڑی ہو کر، جو ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے، ایکنالج کیا جائے، اس کی پہچان کی جائے. اب یہ تبھی ہوگا کہ ایک مستقل پارٹی کا جو حصہ ہے وہ اس مکالمے پر ہوگا کہ جہاں بھی کوئی ایشوز بنتے ہیں وہاں جا کر مکالمہ کیا جائے. یہ دوسرا، اور اس مکالمے کا حصہ یہ ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں سیاست میں تشدد کی اب کوئی گنجائش نہیں. اب کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ جی ہم احتجاج کر رہے تھے تو ہم نے 4 بندے مار دیے. اب یہ، یا ہم نے ایک سرکاری بلڈنگ کو آگ لگا دی، یا ہم نے اس کو تباہ کر دیا، یا ہم اسپتال میں گھس کے ہم نے وہاں توڑ پھوڑ کی. یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ہمیں اصل جو چیلنج ہے وہ سیاست کی طرف سے نہیں آ رہا، وہ تو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی طرف سے آ رہا ہے 2 صوبوں میں، اور ان سے لڑنا ہے. تو اپنے عوام سے جا کر بات کرنی ہے، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھتا تو پھر اس میں بات واضح ہے، جس طرح دنیا کے تمام ملکوں میں، مہذب ترین ملکوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی جماعت تشدد کرتی ہے یا کوئی گروہ یا جتھا تشدد کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ریاست کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن ہوگا. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ انتخابات آزاد جموں کشمیر میں چند ہفتے دور ہیں، یہ سب لوگ جو اپنے انتخابات ہیں وہ ایک سیاسی جماعت بنا کر اے جے کے عوام کے پاس لے کر جائیں. اگر انہیں ان کے عوام سے پذیر رائے ملے، اگر ان کو سیٹیں ملیں تو وہ پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم احتجاج کے ذریعے اپنے معاملات کو منوائیں گے. وہ جو سیاست کا طریقہ ہے، یہ بھی یہ بات کھل کر شاید کم لوگ ہی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب سیاست کو واضح طور پر تشدد سے پاک کرنا ہے. اچھا، اب اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ 12 نشستوں والا معاملہ جو ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ ایک ایشو جو ہے وہ بن گیا ہے. جب کمٹمنٹ کی گئی تھی تو پھر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، راستہ تو اس کے اوپر بھی نکل سکتا ہے. جی راستہ نکل سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ اب سیاست میں جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ متانت ہے، خاموشی کی گنجائش نہیں. اب وہ سارے کیس لڑنے پڑیں گے، سارے کیس جو ہیں ان کو کھل کر بیان کرنا پڑے گا کہ وہ یہ صرف کہہ دینا کہ جی 12 نشستیں نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے ابھی؟ کیا اب وہ بات کھل کر یہ بات ماننی چاہیے کہ کیا ہم جو جموں سے آئے ہوئے ہمارے مہاجرین ہیں، کیا ان کی کوئی نمائندگی نہ ہو آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں؟ ہونی چاہیے. جو دوسرے مہاجرین ہیں کشمیر کے، کیا ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. میرے خیال میں تو ہونی چاہیے. اب اگر اس کے طریقے پر آپ کو اعتراض ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی نشستیں نہیں بنتی، لیکن یہ سارے آرگومنٹ توڑ پھوڑ اور تشدد سے تو نہیں ہونے نا. یہ تو آپ نے جا کے آرگیو کرنا. اب ایک گروہ ہے جس کا یہ احتجاج ہے، وہ کہتا ہے جی میرا سیاست پہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر تشدد سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. پھر اگر آپ تشدد، ایک جتھا تشدد کرے گا
تو اس کا جواب بھی ریاست کی طرف سے تشدد کی صورت میں آتا ہے۔